بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب حضور کی بارگاہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بنی۔ اللہ جل جلالہ و تمام برہانہ و مانوالہ دی حمد اور صنعت بعد سامعین ذی وقار بہت ہی محبت عشق شوق اور ذوق دے نال جدی اج تسی محفل سجا کے بیٹھے ہو، ایک وہ ہستی ہے جدے واسطے امام الانبیاء نے اپنا سجدہ لمبا کیتا ہے۔ ایک وہ ہستی ہے جدے واسطے امام الانبیاء نے اپنا سجدہ لمبا کیتا ہے۔ احباب تشریف فرماؤ، تسی میں بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں، کسی نہ کسی دا کوئی نہ کوئی دنیا تو ٹر گیا ہوئے گا۔ حضرات ذی وقار کسی دا باپ دنیا تو ٹر گیا، کسی دی اولاد دنیا تو ٹر گئی، کسی دے ویر دنیا تو ٹر گئے، کسی دے والدین دنیا تو ٹر گئے۔ ممبر رسول تے بیٹھا ذکر امام علی مقام دی محفل خدا دی عزت دی قسم لوگ اپنی اولاد تے بھول گئے کہ علی دا لال جنوں اج تک دنیا نہیں۔ سبحان اللہ، اے علی دا لال جنہوں 14 صدیاں گزر گیا، لوگ بھلا نہیں سکے، لوگ اپنے بریاں بھائیاں تو بھول گئے۔ اے زینب دا ویر جنہوں 14 صدیاں گزر گیا، دنیا دے اٹھے زاہد بھی آئے، عابد بھی آئے، متقی بھی آئے، پرہیزگار بھی آئے، ذاتی منفعت دے واسطے بھی جانا دین والے آئے، اقتدار دی خاطر بھی جانا دین والے آئے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے 14 صدیاں کسی نو نہیں رویا گیا، جنہوں 14 صدیاں تک اجے تک اکھاں پر نم نہیں تے سکیاں ہی نہیں، اور صرف حسین ابن علی دی۔ نماز تسی بھی پڑھ دے ہو، نماز میں بھی پڑھنا، رکوع تسی بھی کر دے ہو، رکوع میں بھی کرنا، قیام تسی بھی کر دے ہو، قیام میں بھی کرنا۔ امام الانبیاء دا قانون ہے، حضور نے فرمایا کہ سجدے چ جاؤ تے 3 تسبیحاں گھٹ تو گھٹ پڑھو، زیادہ تو زیادہ اگر کرو تے 5 کر لو، 7 کر لو، 9 کر لو، 11 کر لو یا 13 کر لو۔ 13 تو اتے دی روایت میری نگاہ چو نہیں گزری۔ حضرات ذی وقار امام الانبیاء نے قانون بنایا ہے، حضور قانون بنان والے خود نماز پڑھ رہے ہیں تے کندھیاں تے حسین سبحان اللہ بنان والے خود نماز پڑھ رہے ہیں، سر سجدے چ رکھے ہیں تے کندھیاں تے حسین سوار ہے۔ تسبیحاں 3 پڑھیاں، پھر 5 پڑھیاں، پھر 7 پڑھیاں، پھر 9 پڑھیاں، پھر 11 پڑھیاں، پھر 13 پڑھیاں۔ رب دے نال تار ملی ہوئی ہے۔ امام الانبیاء پاک نے فرمایا، عرض کی تھی کہ سونیا ربا ہن کی کراں، سجدہ تیرا ہے، کندھیاں تے حسین پہ کھیڈ رہے، تیری نماز ادا
پیچھے ہٹاوا. اللہ پاک نے فرمایا سونیا سجدہ لمبا کر دے. سجدہ بھی ساڈا ہے, حسین بھی ساڈا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. سجدہ بھی ساڈا ہے تے حسین بھی ساڈا ہے. امام الانبیاء پاک نے 70 تسبیحاں پڑھیاں. میں عرض کیتی مولا جدی خاطر 70 تسبیحاں پڑھیاں جے انہیں تواڈے سجدے دی لاج کی رکھی ہے. انہیں تواڈے سجدے دی لاج کی رکھی ہے. واہ زہرا دے لاج اینی لاج رکھی ہے کہ اسی نماز پڑھیے, قیام کریے, رکوع کریے, سجدے کریے, اتحیات بیٹھ کے سارے سلام پھیر دینے آ. حسین اپنے نانے دے لمبے سجدے دی اینی لاج رکھی آ کہ 14 صدیاں گزر گئیاں نے اجے سلام ہی نہیں پھیریا. مزاج او دی نماز وچ, مزاج او دی نماز وچ, مزاج او دی نماز وچ, مزاج او دی نماز وچے, نہ سوز وچے, نہ ساز وچے. حسین دسیا رضا خدا دی یا ناز وچے, نیاز وچے. سلام پھیرن تو بعد نہ سر نماز ہوندی ہے سب دی پوری. حسین سجدے چ سر کٹایا ہے, حسین آج بھی, حسین سجدے چ سر کٹایا ہے, حسین آج بھی نماز وچے. حضرات عزیز وقار وقت گزریا, امام الانبیاء پاک نے اپنی زبان امام علی مقام پاک نو چسبائی کس واسطے کہ میرا اے نواسا کربلا دے میدان دے اندر جا کے میری اس چوسی ہوئی زبان دی لج رکھے, میری اس چوسی ہوئی زبان دی لج رکھے گا. حضور نے حسین دی خاطر سجدہ بڑھایا کس واسطے کہ پتہ سی کل جدوں کربلا دا میدان سج جائے گا نا تے ایک پاسے یزیدی ہون گے, ایک پاسے حسینی ہون گے. میرا اے نواسا جدی خاطر میں اج سجدہ لمبا پیا کرنا کل میرے سجدے دی لاج رکھے گا, کل میرے سجدے دی لاج رکھے گا. حضرات دی وقار نازل جنہ دے لئی قرآن ہویا آتے جبریل آئے دربان بن کے تے بابا جنہ دا ہر میدان اندر لڑنا رہا سی کلے ایمان بن کے تے ماں جنہ دی ہے خاتون جنت تے نانا عرشاں تے گیا, نانا عرشاں تے گیا مہمان بن کے. باغ نبی دا اج لٹین لگیا, کربلا آ گئے نگے باغ نبی دا اج لٹین لگیا, کربلا آ گئے نگے بان بن کے. حضرات جی وقار حضرت امام علی مقام پاک نے کربلا معلی دا سفر کیتا, ذاتی منفیت سے نہیں, اقتدار دی خاطر نہیں. اگر ذاتی منفیت سے ہوئے خدا دی عزت دی قسم بڑے لوگاں نے اپنے ذاتی نفع تے فائدے دی خاطر جانا دیتیاں نے, نام لین والا ہی کوئی نہیں. حضور علیہ السلام دے نواسہ اقدس نے اگر جان دیتی ہے تے صرف مصطفیٰ دے دین واسطے, مصطفیٰ دی عزت واسطے, کملی والے دے اسلام نو زندہ کرن واسطے. تے جڑا پانی حسین ابن علی نے اس اسلام دے پودے نو دے کے پروان چڑھایا ہے نا, خدا دی قسم ہے قیامت تک کو پانی بھی کسے نہیں دینا, کیونکہ کون دے سکتا ہے؟ نہ کسے کو علی اکبر ہے, نہ کسے کو علی نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. نہ کسے کو علی اکبر نہ کسے کو علی اصغر. حضرت جی وقار کربلا دے میدان سجے ہوئے حضرت سکینہ پاک نے ہاتھ جوڑ کے چاچو عباس دی بارگاہ چرز کی تھی, چاچا تینوں تے عرب وچ کسے نہیں آیا, تینوں تے عرب وچ کدی کسے نہیں آیا تے میرا اصغر پیار بندہ ہے جا کے پانی تے لے آدھو, آج جا کے پانی تے لے آدھو. حضرت عباس پاک حضرت امام حسین دے رمز شناس عباس آپ نے عرض کی تھی, آپ نے فرمایا کہ بیٹی پانی تے میں لے آواں پر پہلے اپنے بابے کو اجازت تے لے کے لے, پہلے اپنے بابے کو اجازت لے کے دے. وہ لفظ کی شکل میں عباس لکھا جاتا ہے, جو تشنہ لب ہو تو احساس لکھا جاتا ہے. میرے جذبات سے واقف ہے میرا قلم بھی, شاید میں با وفا لکھتا ہوں تو عباس لکھا جاتا ہے. عباس حضرت امام علی مقام پاک دی
بیٹی صاحبہ آپ نے عرض کی تھی کہ چاچا جان میں اجازت لے کے دینا میرا کام ہے، پانی لے آ کے دینا تہاڈا کام ہے۔ حضرت عباس پاک نے فرمایا علی دا شیر ہے، آپ نے فرمایا کہ بابے کو اجازت لے کے دینا کام ہے، تیرا کام ہے۔ سکینہ میں بھی وعدہ کرنا پانی لے آ کے دینا عباس دا لے آ کے دینا عباس دا کام ہے، بولو تو صحیح، پانی لے آ کے دینا عباس دا کام ہے۔ حضرت سکینہ پاک امام علی مقام پاک دی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کر دیا نے کہ اے بابا جان میں تھوڑی بارگاہ سے قرض لے کے آئی ہاں۔ آپ نے فرمایا بیٹی کی گل ہے؟ عرض کی تھی کہ بابا جان اج تک تواڈے کولوں کچھ نہیں منگیا، تے جدوں بیٹیاں اپنے ماں باپ دے کولوں کچھ منگ لیندیاں نے نا، اے دھیاں والا ہی جاندا ہے کہ باپ نوں بھاویں تن دے کپڑے بیچنے پے جان اپنی بیٹی دی خواہش ضرور پوری کردا ہے۔ حضرات دی وقار ہن سکینہ آئیاں نے حضرت امام علی مقام پاک دی بارگاہ آ کے اجازت طلب کیتی ہے، بابا جان میں ایک اجازت لین واسطے آئی ہاں۔ امام حسین نے فرمایا بیٹی کس چیز دی اجازت؟ عرض کیتی بابا جان میرا عسکر روندا ہے پیا، پیاس دی وجہ تو اپنے لباں دے اوتے اپنی زبان نوں پھیردا ہے، میرے کول اودا تڑپنا بھی نہیں ویکھیا جاندا۔ بابا جان میں چاچے عباس دی اجازت طلب کرن آئی ہاں، جی اگر تسی اجازت دے دیو تے میرا چاچا عباس ہوئے جنوں اج تک کسے نے ہرایا ہی نہیں، میرا چاچا عباس ہوئے جنوں اج تک کسے نہیں ہرایا، تے جا کے علی دا شیر میرے عسکر واسطے پانی لے کے آ جائے گا۔ حضرت امام علی مقام پاک نے فرمایا کہ بیٹی عباس جڑا ہے نا وہ میرا ویر ہے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے نے، پر پھر بھی جے تو عرض لے کے آ گئی ہے۔ حضرت عباس بھی خیمے دی اوٹ دے وچ کھڑے ہو کے سنتے نے پے، جدوں امام علی مقام پاک نے اجازت عطا فرمائی نا، حضرت عباس پاک گھوڑے تے سوار ہوئے، گھوڑے تے سوار ہو کے جدوں کہہ وچ یزیدیاں دیاں صفاں نوں چیرنیاں ہویاں آپ نہر فرات تے گئے، نہر فرات تے جا کے آپ نے مسجد نو بھرے، مسجد نو بھر کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گلستان دا پھل جدوں آپ نے مسجد نو بھر کے تے واپس مڑن لگے نا تے خیال آیا تھوڑا جہا پانی نہ پی لواں، ہتھاں دے پانی نو اٹھایا ہے، پھر ذہن دے اندر خیال کیتا کہ پہلو پینا تے وفادار نہیں، پہلے پیواں تے وفادار نہیں، پہلے سائیاں نو پہنچا کے آواں۔ حضرات دی وقار اہل بیت دا ماسکی بن کے عباس، حضرت عباس پاک واپس گھوڑے تے سوار ہوئے، جدوں علی دا شیر واپس مڑیا نا تے یزیدیاں نے اعلان ہویا، اس نے آکھیا جے کلے کلے آئے نا تے تانوں پتہ نہیں ہے کس خاندان دا چشمہ چلا گئے، جے کلے کلے آؤ گے قیامت تے آ سکتی ہے، پر تسی عباس کو جت نہیں سکتے، اکٹھے ہو کے حملہ کرو۔ ایک نے حملہ کیتا، حضرت عباس پاک دا ایک بازو قلم کر دیتا، دوسرے نے حملہ کیتا، حضرات دی وقار دوسرا بازو قلم کر دیتا، آپ دے دندان مبارک شہید کر دیتے گئے۔ جدو آپ گھوڑے تو زمین تے گرے نا تے ادرکلی حسین ابن علی دی صدا لائیے، حضرت امام علی مقام پاک اپنا خیمہ اقدس چھڑ کے عباس نے کھولائے، عرض کیتی ہے مولا اور کوئی خدمت عباس دے حصے دی رہ گئی ہوئے تو فرما دے، اور کوئی خدمت عباس نے اسے دی رہ گئی ہوئے تے فرما دیو۔ عباس وہ بھی خدمت سر انجام دینے کے واسطے تیار ہے۔ امام علی مقام پاک نے فرمایا کہ عباس آج تک میں تینوں جو بھی آکھیا ہے نا تو کبھی میری گل نہیں موڑی، لیکن آج ایک گل کرن لگا، میں تینوں ہاتھ جوڑ کے آکھنا کہ آج انکار نہ کری۔ حضرت عباس پاک آپ زمین تے لیٹے ہوئے، آپ کا سر اقدس حضرت امام حسین دی گود دے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عباس جدوں دا حسن دنیا تو گیا ہے نا مینوں ویر کہہ کے کسے نہیں بلایا، آج میری یہ خواہش ہے جی اپنی زبان نال مینوں ویر آکھ چھڑے، اپنی زبان نال مینوں کدی ویر آکھ چھڑے نا۔ حضرت عباس پاک نے عرض کی تھی، آپ نے فرمایا مولا کہ اور کوئی خدمت ہے جو میں پیش کر چھڑنا، میں تواڈا بھائی کی بھی ہو سکنا، نہ میرا نانا تواڈے نانے ورگا، نہ میری ماں تواڈی ماں ورگی، میں ام البنین دا پتر ہاں، تسی سیدہ زہرا دے پتر ہو، تے میری ماں نے تے گھٹی تو لگ کے تے ساری زندگی یہی سبق دیتا ہے، حسین دا غلام بن کے روی کبھی ویر بڑھن دی کوشش نہ کری۔ عباس کس واسطے
وجہ کی ہے عرض کیتی حسین ابن علی تسی زہرا دے نالو میں ام البنین دا بیٹا تہاڈا نانا مصطفیٰ ہے میرا نانا مصطفیٰ نہیں حضرت علی وقار اتنی گل کیتی آپ نے کلمہ پڑھیا اور حضرت عباس پاک دی روح جڑی آپ کے جسم میں چھڑ کے رب دے رستے پہنچ گئی حضرت علی وقار یہ شانہ والے اہل بیت نے کہ جنہ اتنی خدمت سر انجام دی تھی جنہ دی برکت دے نال جنہ دے تبسل دے نال جنہ دے وسیلے دے نال اے دین اسلام ساڑھے تک پہنچیا اس واسطے اسے شاید میں کیا سی کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو گیا ہے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ زیاد کا وہ ستم رہا بس رہا تو صرف نام حسین جسے یاد کرتی ہے کربلا قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اللہ پاک تواڈی میری حاضرین قبول و منظور فرمائے پاک لدہ ماشاءاللہ